اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا۔ آج کا میرا ٹاپک سود کے حوالے سے جو ابھی ایک بہت اچھا فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے آیا کئی دہائیوں کے بعد، اب اس فیصلے کے خلاف بھی اب اس کو گورنمنٹ کہیں یا چار نجی بینکس کہیں یا اسٹیٹ بینک کہیں، اس کے ذریعے پھر دوبارہ یہ اب سپریم کورٹ میں اپیل پر چلے گئے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ شرعی احکام کو ہم اسی طرح اسلامی احکامات کو ہم کسی خاطر میں بھی نہیں لاتے جس کے لیے یہ ملک بنانے کے لیے مسلمانان ہند سے وعدہ کیا گیا۔ آج میں آپ کے سامنے سود کی حرمت پر بات نہیں کروں گا۔ سود کی حرمت کے بارے میں سب کو سب کچھ پتہ ہے، قرآن، حدیث، علماء کے بیانات، اجماعات، سب کچھ تفاسیر میں، احادیث کی جو تشریحات کی بکس ہیں، اسی طرح علماء کے خطبات، سب کچھ موجود ہے۔ میں صرف آپ کو ایک تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اصل موضوع بھی ہے کہ مسلمان بننے کے بعد، پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک ایک جو مختصر جائزہ ہے، ایک تاریخی جائزہ ہے، تاریخی حقیقت جس کو کہا جائے، وہ مختصر بیان کروں گا۔ اور جو ابھی ایک کچھ بینکس جو ہے نا دوبارہ سپریم کورٹ میں گئے ہیں، انہوں نے کس چالاکی کے ساتھ اور گورنمنٹ نے کس چالاکی کے ساتھ ان کا استعمال کیا ہے اور سود کو ایک اچھا خوبصورت عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ایسا کیس دوبارہ سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں جس میں یہ پورا جو ایک صدیوں کے دہائیوں کا جو ایک محنت تھی اس کو دوبارہ سے خون کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ سود فروغ کی ایک قسم کی چالیں ہیں کہ کن چالوں کا انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے جو ہے نا استعمال کیا ہے۔ اور میں بڑے دھڑلے سے یہ بات کروں گا کہ جو سود، یہ جو پاکستانی بینکس میں معیشت میں جو سود کو حلال پیش کیا جاتا ہے، یہ صرف ویسے نہیں ہے کہ دنیا دار لوگ ہیں، پیسوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے پاس جو ہے نا جو یہ دلائل لے کر آتے ہیں نا، وہ کہیں اور سے نہیں لے کر آتے۔ وہ دلائل غامدی ٹائپ جو ہمارے مفکرین ہیں وہ بھی ان بینکس کو جائز کہتے ہیں، ان کی کمیشن کو، ان کی کمائی کو، جو یہ طریقہ کار ہیں ان کا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ وہ کس طرح ہمارے وہ بینکوں کے سود کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ان کے ایک علیحدہ ایک کبھی اس پر میں بات کروں گا کہ جو ان کے نظریات ہیں، یہ ان کی پالیسی لے کر آتے ہیں۔ تو اب حکومت اور ان بینکس کو تو چاہیے تھا کہ وہ علماء سے رابطہ کرتے کہ بھئی اگر کچھ خامیاں ہیں فیصلے کے اندر تو بھی آپ بیٹھو، آپ کے ساتھ علماء کی 15 MNAs جو ہیں جمعیت علماء اسلام کے جو ہیں ہی علماء، ٹھیک ہے، شاید انہوں نے کوئی عالم دین نہ ہو، ان کی جماعت میں لاکھوں علماء ہیں، ہم ان سے مشورہ کریں۔ آپ سپریم کورٹ میں کس لیے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے کہ کیا شاید آپ چاہتے ہی یہی ہے کہ یہ فیصلہ جو نا ہمیشہ عدالتوں میں ہی پڑا رہے، اور ہماری عدالتوں میں بھی ایسے کیس جو آئین اسلام سے، جو اسلامیات سے متعلق ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں، لمبا کرتے رہتے ہیں۔ اب کتنے عرصے کے بعد جو ہے نا 2001 کے بعد اب 2022 میں جا کر جو ہے نا وفاقی شرعی عدالت نے دوبارہ فیصلہ کیا۔ تو میں خیر یہ ایک بات لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو تاریخی حقیقت بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، کس طرح ہم نے اپنی معیشت کو اسلام کے مطابق کھڑا کرنا تھا اور ہم ابھی تک کہاں کھڑے ہیں، تو وہ میں آپ کو ایک تاریخ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے نا جولائی 1948 میں اسٹیٹ بینک کا جو افتتاح ہوا، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، تو ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اسلامی اصولوں پر نظام معیشت کھڑا کرنے کے لیے کام کرے، کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا ہے، قائد اعظم نے اپنی تقریر میں یہی کہا تھا کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ مغربی اصول معیشت سے تباہی کے سوا جو ابھی تو نا کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ پھر مارچ 1949 میں آئین ساز اسمبلی نے آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خطوط طے کر کے قرارداد مقاصد جو ہے نا وہ منظور کی۔
جس میں یہ کہ پاکستان میں تمام ریاستی اختیارات اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اور ان کے اندر رہتے ہوئے عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال کیے جائیں گے، یہ فیصلہ مارچ 1949 میں۔ پھر مارچ 1956 میں پہلے آئین میں یہ وعدہ کیا گیا کہ موجودہ تمام قوانین سے وہ امور دور کر دیے جائیں گے جو اسلامی احکام سے متصادم ہوں، یعنی اسلامی احکام سے جو چیز متصادم ہوگا وہ آئین سے ختم کیا جائے گا، یہ ایک وعدہ کیا گیا مارچ 1956 میں، اور آئندہ اسلامی احکام سے متصادم قانون بھی نہیں بنایا جائے گا۔ پھر اکتوبر 1958 میں یہ آئین معطل کیا گیا، یعنی 1956 والا، لیکن اس کی اسلامی دفعات میں جو وعدے کیے گئے اس کو جو ہے نا برقرار رکھا گیا۔ پھر جون 1962 میں نیا آئین دیا گیا اور اس میں بھی وہی باتیں دہرائی گئی، اور 1962 کے آئین کے تحت اسلامی نظریے کی مشاورتی کونسل کی تشکیل بھی کی گئی اور اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ مذکورہ 2 وعدوں کی تکمیل میں مقننہ کی جو ہے نا وہ مدد کرے گی۔ ایک یہ کہ اپنی تشکیل کی تعداد سے جن امور پر کونسل نے خصوصی توجہ دی، ان میں ایک ربا کے مفہوم کا تعین تھا، اور یہ کہ کیا سود ربا کے مفہوم میں شامل ہے بھی یا نہیں، یہ اس کے اندر تھا۔ اور 1969 میں پھر دوسرا آئین بھی معطل کر دیا گیا، لیکن اسلامی دفاع جو ہے نا وہ اس کی برقرار رکھی گئی۔ پھر 1970 میں ملکی نظام چلانے کے لیے نیا لیگل فریم ورک آرڈر دیا گیا، اور اس میں بھی آئین کی اسلامی دفاع کو جو ہے نا وہ برقرار رکھا گیا۔ پھر ملک کی تقسیم جو ہوئی 1971 میں بنگلہ دیش علیحدہ ملک بن گیا، اس کے بعد 1972 میں ملک کو ایک نیا عبوری آئین دیا گیا، اور اس میں بھی جو ہے نا اسلامی دفعات کو جو ہے نا اسی طرح پرانے طریقے سے برقرار رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد اگست 1973 میں ملک کو تیسرا آئین دیا گیا، اور اس میں بھی نہ صرف مذکورہ اسلامی دفعات کو برقرار رکھا گیا بلکہ تمام قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے مدد کا تعین بھی کیا گیا، اور طے پایا کہ 1982 تک تمام قوانین کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالا جائے گا، اور اس کام کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کو 5 سالوں میں اپنی رپورٹ جو ہے نا اس کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ اپنی رپورٹ اس پر جو ہے نا وہ پیش کرے گی۔ پھر 1977 میں آئین پھر معطل کر دیا گیا، لیکن اسلامی دفعات جو ہے نا وہ اس طرح برقرار رکھی گئی، اسلامی نظریاتی کونسل کی تشکیل نو بھی کی گئی، اور اسے قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے فعال کردار ادا کرنے کا بھی کہا گیا۔ اور اسی میں یہ تھا کہ آئین کا آرٹیکل 38 کے اندر یہ قرار پایا تھا کہ اس سود کو جو ہے نا ختم کیا جائے گا۔ اب یہاں پر لفظ کیا جائے گا، یعنی کہ ایک وعدہ ہے کہ اسلامی میڈیا سے سود کو ختم کیا جائے گا، اور وہ وعدہ ابھی تک جس طرح ہمارے آئین میں ہے کہ سود کو ختم کیا جائے گا وہ چل رہا ہے، کیا جائے گا۔ اب یہ کب ختم ہوتا ہے اس کا بھی کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر 1979 آتا ہے، اس میں ہر ہائی کورٹ میں شریعت بینچ جو ہے نا وہ ایک قائم کی گئی، جسے یہ اختیار دیا گیا کہ اگر کسی قانون کے متعلق وہ فیصلہ دے کہ وہ اسلامی احکام سے متصادم ہے تو تصادم کی جو حد تک وہ قانون جو ہے نا کار عدم ہو جائے گا۔ پھر 1980 میں ہائی کورٹس کے شریعت بینچز ختم کر کے ان کی جگہ ایک مرکزی عدالت بعنوان یہ تھا کہ وفاقی شریعت عدالت قائم کی گئی، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مالیاتی امور سے متعلق قوانین کو اس کے دائرہ اختیار سے 2 سال کے لیے باہر کیا گیا۔ بعد میں اس مدت میں مزید بھی 3 سال کا اضافہ بھی کیا گیا۔ پھر 1985 میں 8ویں آئینی ترمیم کے وقت اس مدت میں مزید 5 سال کا اضافہ کیا گیا۔ اس طرح 10 سال کے لیے مالیاتی امور سے متعلق قوانین کو وفاقی شرعی عدالت کے اختیار سے نکال دیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ اس عبوری مدت میں ربا کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کی کئی رپورٹ اس حصے میں آئیں، بینکاروں، ماہرین معیشت اور اسلامی قانون کے ماہرین کا پینل بنا، لیکن پھر اس میں غیر سودی ماڈل بنانے کے لیے پیش رفت بھی ہوئی، بینکوں میں نفع و نقصان میں شراکت کے کھاتے بھی کھولے گئے، اس طرح مضاربت کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور اس طرح کئی نمائشی اقدامات جو ہے نا وہ اٹھائے گئے، جہاں تک کہ 10 سال کی مدت جو ہے نا اس کی بھی پوری ہوئی۔ پھر 1990 تک تو یہ جنگ عدالت سے باہر لڑی گئی، لیکن جب 10 سال کی وہ مدت پوری ہو گئی
جس میں وفاقی شرعی عدالت مالیاتی امور سے متعلق قوانین پر فیصلہ نہیں دے سکتی تھی، تو کئی لوگوں نے ایسے مختلف قوانین کو جن میں سود کو تحفظ دیا گیا تھا اس کو عدالت میں جو ہے نا وہ چیلنج کیا۔ اب وہ قانون چیلنج ہو گئے۔ تفصیلی بحث کے بعد بالآخر نومبر 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ سود و ربا کے مفہوم ہے نا وہ ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور اس وجہ سے ایسے تمام قوانین جن میں سود کو تحفظ دیا گیا ہے اسلامی احکام سے متصادم ہیں، چنانچہ اسلامی احکام سے تصادم کی بنیاد پر ان قوانین کو کالعدم قرار دیا گیا، اور حکومت کو ان قوانین کے تبدیل کرنے کے لیے وقت بھی دیا گیا، اور قرار دیا گیا کہ اس مدت میں ان قوانین کو تبدیل نہیں کیا گیا تو مدت گزرنے پر یہ قوانین از خود جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اتنا وہ سخت فیصلہ دیا گیا 1990 کے اندر، 1991 کے اندر۔ حکومت نے ایک مرتبہ پھر پرانی تکنیک پر عمل کیا، چنانچہ ایک جانب اس نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے نفاذ کو روکنے کے لیے اس کے خلاف سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ میں اپیل دائر کر دی، اور دوسری جانب معیشت کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے کمیشن کے قیام کا اعلان کیا۔ جہاں یہی وہ دور ہے جب پاکستان میں اسلامی بینکاری کو فروغ جو ہے نا وہ دیا جانے لگا۔ تقریباً 7.5 سال بعد جب 1999 میں سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ نے مقدمے کی سماعت شروع کی تو حکومت نے درخواست دائر کی کہ وہ اپیل واپس لے کر وفاقی شرعی عدالت سے نظر ثانی کروانا چاہتی ہے۔ اب یہ بھی ایک چال تھی، اسے سمجھنا بھی مشکل تھوڑا نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ درخواست مسترد کر دی اور کہا کہ جو بھی سوال یا اعتراض کرنا ہے یا توضیح کرنی ہے سپریم کورٹ میں ہی کریں۔ تو چال جو تھی وہ پھر میں آخر میں بتاؤں گا کہ کیا چال چلی جا رہی تھی۔ اس کے بعد حکومت نے اس بینچ میں شامل ایک جج کو الیکشن کمشنر جو ہے نا وہ بنا دیا، جس کی وجہ سے بینچ کچھ عرصے کے لیے ٹوٹ گیا، لیکن بالآخر بینچ نے اس کیس کے لیے سماعت جو ہے نا وہ شروع کر دی۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے تقریباً 8 سال اور 1 مہینے بعد دسمبر 1999 میں سپریم کورٹ کی شریعت اپیلیٹ بینچ نے فیصلہ سنایا، اور اس نے بھی یہ قرار دیا کہ سود اور ربا کا مفہوم ایک ہی ہے، دونوں سود جو ہے نا وہ ربا کے مفہوم میں داخل ہے، اور اس سے ایسے تمام قوانین جو سود کو تحفظ دیتے ہیں اسلامی احکام سے متصادم ہیں۔ اس بار عدالت نے حکومت کو 1.5 سال کا وقت دیا اور قرار دیا کہ جون 2001 تک یہ قوانین تبدیل نہیں کیے گئے تو پھر یہ جو ہے نا خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پھر جون 2001 میں حکومت نے ان قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے مزید وقت مانگا تو اسے 1 سال کا مزید وقت دیا گیا، تو یوں عبوری مدت میں جون 2002 تک توسیع کر دی گئی۔ پھر جون 2002 سے قبل حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تبدیل کر دی۔ سود کے خلاف فیصلہ دینے والے 2 سینئر ججز جسٹس وجیہ الدین احمد اور جسٹس خلیل الرحمان خان کو پی سی او کے تحت حلف نہ لینے پر سپریم کورٹ سے فارغ کر دیا گیا، جبکہ عالم دین جج جو تھے مولانا تقی عثمانی صاحب، ان کا کرنٹ کنٹیکٹ ختم ہو گیا تو اس میں توسیع نہیں دی گئی۔ یوں 4 ججز میں سے صرف 1 جسٹس منیر شیخ پیر آ گئے، ان کے ساتھ 2 دیگر ججز اور 2 نئے عالم ججز کو ملا کر کیس ان کے سامنے رکھا گیا۔ چنانچہ اس نئے بینچ نے یونائیٹڈ بینک کی جانب سے دائر کردہ نظر ثانی کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے اپنے 1999 کے فیصلے اور وفاقی شرعی عدالت کے 1991 کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا اور کیس واپس جو ہے نا وفاقی شرعی عدالت کی طرف ازسرِنو سماعت کے لیے بھیج دیا گیا۔ پھر جون 2002 سے اپریل 2022 تک تقریباً 20 سال یہ مقدمہ وفاقی شرعی عدالت میں لڑتا رہا۔ علماء پیش ہوتے رہے، مذہبی جماعتیں اس کی پیروی کرتی تھیں۔ سب سے زیادہ جو اس کو پیروی کی تو وہ تنظیم اسلامی کے حافظ عاکف صاحب تھے، ان کی بڑی اس میں کاوشیں تھیں۔ جماعت اسلامی کے فرید پراچا صاحب تھے، ان کی بڑی کاوشیں تھیں۔ اس میں جمعیت علماء اسلام کے مفتیان کرام تھے، ان کی بھی اچھی کاوشیں تھیں، جو اس کیس کی پیروی کرتے رہے، وہ سود کے خلاف اعلان جنگ بھی کرتے رہے۔
بالآخر وہاں سے فیصلہ آیا جس میں پھر قرار دیا گیا کہ سود جو ہے نا ربا کے مفہوم میں داخل ہے، یہ جو کہ اپریل 2022 میں داخل ہے، اور اس وجہ سے سود کو تحفظ دینے والے قوانین اسلامی احکام سے جو ہے نا وہ متصادم۔ اب پھر حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ میں اپیل دائر کر دی۔ اب یہ جتنا بھی تاریخی جائزہ پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد اس سوال پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور دیگر 4 بینکوں نے اب یہاں پر چال کیا چلی ہے، انہوں نے کون سا ایسا چال چلی ہے کہ اس کو اب میں کن الفاظ میں بیان کروں، کس طرح اس کو فیصلے کو کال عدم قرار دیا جائے اور یہ فیصلہ ہمیشہ اسی طرح پہلے جس طرح لٹکتا رہا اب بھی یہ اس طرح لٹکتا ہی رہے، اور جو آئین کا آرٹیکل 38 ہے اس کا وعدہ جو ہے نا وہ صرف وعدہ ہی رہے کبھی وہ وعدہ وفا نہ ہو۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ وہ امور کیا ہیں جن کی توضیح اسٹیٹ بینک سپریم کورٹ سے مانگ رہا ہے۔ اب یہاں پر اسٹیٹ بینک اور 4 بینکوں نے اس فیصلے کی توضیح مانگی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ توضیح کیا ہے۔ اب اپیل کے مندرجات کو اگر دیکھا جائے جو وہاں پر استداد کی گئی ہے سپریم کورٹ سے، تو جو دیگر امور کے علاوہ اس میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ سود کا ذکر آئین کی بعض دفعات میں آتا ہے، یعنی کہ سود آئین کے اندر داخل ہے، اور چونکہ آئین کا جائزہ وفاقی شرعی عدالت نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے نقطہ اٹھایا، اس لیے یہ سارا مقدمہ ہی سرے سے اس کے اختیار سماعت سے باہر تھا۔ تو اب یہاں پر آپ سمجھیں کہ جو جنگ اتنے دہائیوں سے لڑی جا رہی تھی، اب یہ اسٹیٹ بینک اور 4 بینک جا کر سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنا دہائیوں سے 30-40 سال سے مقدمہ لڑا جا رہا ہے یہ وفاقی شرعی عدالت کے دائرۂ اختیار میں تھا ہی نہیں۔ اب شاید آپ کو سمجھنے میں آنا شروع ہو جائے، وہ اس مقدمے کو جڑ سے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سوال پر شرعی عدالت تفصیلی بحث کر چکی ہے، اس پر آپ چیف جسٹس مسکان زئی کا جو ہے نا وہ اضافی نوٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اس توجیہ کے لیے سپریم کورٹ میں یہ اپیل کیوں دائر کی گئی، شرعی عدالت میں ہی نظر ثانی کی درخواست کیوں دائر نہیں کی گئی۔ اس سوال پر غور کریں گے تو اصل چال جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے گی۔ اگر شرعی عدالت میں ہی نظر ثانی کی درخواست دائر کی جاتی تو ایک نظر ثانی کا دائرہ جو ہے نا بہت محدود ہوتا ہے، اس میں کوئی نئی بحث نہیں چھیڑی جا سکتی، نئے شواہد نہیں پیش کیے جا سکتے، نئے دلائل نہیں دیے جا سکتے، نئے فریق شامل نہیں کیے جا سکتے، بس صرف پہلے سے موجود فعلوں پر نظر دوڑا کر یا اس کو دکھایا جاتا ہے کہ کوئی ایسی باشگاہ غلطی تو نہیں ہوئی جو ریکارڈ میں رہ گئی ہو اور صاف جو ہے نا وہ غلطی صاف نظر بھی آ رہی ہو۔ اگر اسٹیٹ بینک کو باقی صرف توضیح مطلوب تھی تو اس کے لیے یہی نظر ثانی کا جو ہے نا راستہ بھی ہوتا تھا، لیکن مقصود و مطلوب یہ ہرگز نہیں تھا۔ اس کے لیے اگلے نقطے پر جو ہے نا میں آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نظر ثانی دائر کرنے کی صورت میں ساتھ ہی عدالت کے پچھلے فیصلے کی معطلی کی درخواست جو ہے نا وہ دائر کرنی ہے، اور اس کی معطلی کے لیے دلائل جو ہے نا وہ دینے پڑتے ہیں۔ تو جب تک عدالت اپنے پچھلے فیصلے کو معطل کرنے کے لیے اسٹے آرڈر جو ہے نا جاری نہ کرتی، پچھلا فیصلہ جو ہے نا وہ نافذ رہتا، خواہ عدالت نظر ثانی کی درخواست کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر دیتی۔ اس کے برعکس جب وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جاتی ہے تو اپیل دائر ہونے کے ساتھ ہی شرعی عدالت کا فیصلہ معطل ہو جاتا ہے، اور جب تک سپریم کورٹ اس فیصلے کو خارج نہیں کر دیتی شرعی عدالت کا فیصلہ جو ہے نا وہ معطل ہی رہتا ہے۔ چنانچہ شرعی عدالت کا فیصلہ معطل کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ اس کے خلاف جو ہے نا اپیل دائر کریں، نہ اسٹے کی درخواست دینی پڑتی ہے، نہ اسٹے کے لیے دلائل دینے پڑتے ہیں، بس اپیل دائر کر دیجئے، شرعی عدالت کا فیصلہ معطل۔ یہ تھا تاریخی حقیقت ہمارے سود کے بارے میں کہ ہم 74 سال سے جس جگہ پر کھڑے تھے اس جگہ پر آج بھی کھڑے ہیں، اور آئندہ کتنے سالوں تک ہم اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ اب اس کے لیے اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں تو سب
کا ایک احتجاج ہے کہ علماء کریں، علماء کچھ کریں، علماء کریں، علماء یہ کریں، علماء وہ کریں، علماء سڑکوں پر ہیں۔ تو میرے بھائی علماء نے اپنی جنگ عدالت میں لڑ چکے ہیں، جیت چکے ہیں۔ حکومت نہیں اگر یہ فیصلے کے خلاف ٹائیں کرتی ہے، اس کے خلاف سازشیں کرتی ہے، تو بھائی آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ آپ ان بینکوں سے پیسے نکالیں، پیسے آپ کے علماء کے نہیں ہیں، آپ ان بینکوں سے پیسے نکالیں اور دوسرے بینکوں میں منتقل کریں۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو احتجاج کے لیے آپ علماء کا ساتھ تو دیں۔ آپ نہ ووٹ علماء کو دیتے ہیں، نہ علماء کو چاہتے ہیں۔ تنقید کا کرنا سوشل میڈیا پر ایک انتہائی آسان کام ہے، لیکن عملی طور پر میدان میں ان چیزوں کا سامنا کرنا بہت مشکل ہے۔ جب تک آپ لوگ علماء کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ عوام الناس انہی فیصلوں سے خوش ہے، انہی کارکردگیوں سے خوش ہے جو 74 سالوں سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں اور حکومت بھی یہی کرتی ہے تو پھر جو ہو رہا ہے اس پر خوش رہیں، کسی سے گلے نہ کریں۔ عملی جدوجہد شروع کرنی ہے تو پہلے اپنے آپ سے شروع کریں۔ آپ کے اختیار میں صرف اتنا ہی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپیل کی ہے، جماعت اسلامی کے علماء نے اپیل کی ہے، جتنے بھی مختلف فکر کے علماء کرام نے ہیں انہوں نے اپیل کی ہے۔ وفاق مدارس کے علی جلندری صاحب نے اپیل کی ہے، لیکن حکومت وقت سے بھی کہا ہے۔ مفتی اسد محمود جو جمعیت علماء اسلام کے جو اسمبلی میں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنی تقریر میں اس کے خلاف ناراضگی کا اختیار کیا ہے۔ میرے بھائی کام آپ نے شروع کرنا ہے۔ آپ یہی کر سکتے ہیں کہ ان بینکوں سے پیسے نکالیے اور اسلامی بینک میں منتقل کر۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔